بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز فجر کے بعد سورہ کوثر اس طرح پڑھ لیں، کروڑوں نہیں اربوں ملیں گے۔ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ آج محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ کوثر کا یہ مجرب وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ اتنا طاقتور اور اتنا مجرب وظیفہ ہے، اس کی برکت سے لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جائیں گے۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آج آپ آزما لیں۔ آج ایسا مجرب اور غیبی وظیفہ آپ تمام دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا جو لوگ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں اور فوری طور پر چاہتے ہیں کہ پیسوں کا انتظام ہو جائے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے غیبی طریقے سے مدد مل جائے، گھر کے بڑے بڑے مسئلے مسائل حل ہو جائیں، مہنگائی سے پریشان ہیں تو محترم ناظرین یقین مانیں، آج دل سے یہ مجرب وظیفہ اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ان کی پریشانیوں کے حل کے لیے بتانے لگا ہوں۔ رزق و دولت کا یہ مجرب وظیفہ ہے، جس ترتیب سے آپ کو بتاؤں گا آپ نے اسی ترتیب سے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ آپ نے بالکل بھی اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ آپ کو اثرات نظر نہیں آئیں گے، الٹا آپ لوگ اپنا وقت ضائع کر بیٹھیں گے۔ محترم دوستو، آپ نے یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے تو فجر کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ آپ یہ وظیفہ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جہاں کہیں بھی آپ موجود ہوں گے، فجر کی نماز کے بعد یہ عمل ضرور پڑھ لیجئے گا۔ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مجرب ہے کہ آپ لوگ اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے اور آپ کو گھنٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا پڑے گا، بلکہ کچھ منٹ لگیں گے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کو ایک خاص بات بتانے جا رہا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے یہ خاص بات ہے جو یہ کہتے ہیں ہم نہ کوئی نماز چھوڑتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی وظیفہ چھوڑتے ہیں، ہم ہر وقت وظیفہ پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ہم صبح بھی وظیفہ پڑھتے ہیں، شام کو بھی، دوپہر کو بھی وظیفہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے کام پورے نہیں ہوتے، نہ ہی ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگوں کی سب سے بڑی غلطی ہی یہی ہے کہ آپ ہر وقت وظیفہ ہی کرتے رہتے ہیں، جہاں کہیں سے سنتے ہیں وہی وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر سے سنا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، یہاں سے سنا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، جہاں کہیں سے بھی سنتے ہیں وہ وظیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، آپ کیوں اتنے وظیفے پڑھتے ہیں؟ ایک ہی وظیفہ کریں اور اسی کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر جتنی مقدار ہے، جتنے دن وہ عمل کرنا ہے، اتنے دن اس کو کرتے رہیں۔ اور دوسری بات یہ عرض کرتا چلوں، اپنے اندر صبر پیدا کریں، تحمل مزاجی اپنے اندر لائیں۔ جلد بازی میں کام الٹا ہو جاتا ہے، جلدی کے چکروں میں کام بگڑ جاتے ہیں۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہم اپنے دوست احباب ناظرین کے لیے ایسے مجرب وظائف لاتے ہیں جن کو اولیاء کرام نے پڑھا ہے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے، جن سے لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، جن کی وجہ سے مقاصد میں کامیابیاں ملتی ہیں۔ آج بھی آپ کے لیے ایک ایسا عمل جو قرآنی عمل ہے وہ لے کر آیا ہوں، جس کے پڑھنے سے آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ آج پاک اور صاف نیت سے اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے یہ عمل پڑھ لیں، پورے یقین کے ساتھ
پورے بھروسے کے ساتھ یہ عمل پڑھ لیں، بس پھر دیکھتے جائیں گے آپ کو کیا کیا خزانے ملتے ہیں۔ میرا رب غیب سے مدد فرمائے گا، ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی، لوگ راستے میں کھڑا کر کے پوچھیں گے یہ نعمتیں کہاں سے ملی ہیں، کیسے ملی ہیں۔ آج یہ عمل کر لیں، یہ وظیفہ دولت کا اتنا بڑا سمندر ہے، اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق ختم نہیں ہوگا، کبھی بھی دولت میں کمی نہیں آئے گی۔ جو میرے بھائی آج دولت کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے گھر میں ہونے والی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہیں، غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، اس عمل کی وجہ سے اللہ عز و جل ان کو اتنی دولت سے نوازے گا، ساری عمر بھر بھی کھاتے رہیں گے، دولت ختم نہیں ہوگی، دنوں کے اندر اندر دولت مند بن جائیں گے۔ آپ کی حاجتوں کے لیے یہ وظیفہ کافی ہے، یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے، کسی اور وظیفے کی ضرورت بالکل بھی نہیں پڑے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اس وظیفے کی وجہ سے، آپ کو ہر مقصد میں کامیابی ملے گی آج کے اس وظیفے کی وجہ سے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اس رب کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ پختہ ارادہ کر کے دیکھیں، پاک اور صاف نیت رکھ کر آج کا یہ عمل کر لیں، یقین مانیں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو بھی میرا بھائی اور میری بہن غریب ہے، تنگ دست ہے، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، بے روزگار ہے، بے سہارا ہے، اس کو چاہیے وہ یہ عمل ضرور کر لے اور خود بھی یہ عمل کریں، اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، چند ہی دنوں میں آپ کے حالات بدلیں گے، غریبی ایسے دور ہوگی جیسے آپ کبھی غریب تھے ہی نہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ سے گزارش کرتا چلوں، یہ عمل فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور فجر کی نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، بلکہ پنجگانہ نماز کی پابندی کیا کریں۔ آپ وظائف بھی کرتے ہیں، ساتھ نمازوں کی بھی پابندی کیا کریں، اور یہ نماز ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے رزق میں برکت آتی ہے، جس کی وجہ سے عمر میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر بار میں خیر و برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے 5 وقت کی نمازیں بھی ادا فرمانی ہیں، اور ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی کرنی ہے۔ اور اپنی زندگی میں ایک اور بات یاد رکھ لیں، استغفار کی کثرت کیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، تو محترم دوستو اس شخص کو فرمایا 3 فائدے ملتے ہیں۔ اس کو غموں سے آزاد کیا جاتا ہے، اور پریشانیوں سے اس کو نجات ملتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے اللہ عز و جل اس کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں، اور ساتھ تلاوت قرآن پاک بھی کریں، اور ساتھ استغفار کی کثرت کریں۔ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، آپ مال و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے، اور اللہ عز و جل کی رحمتوں اور برکتوں سے بھی مالا مال ہو جائیں گے۔ تو محترم دوستو، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سن لیں کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ عمل آپ نے کر لینا ہے۔ تو محترم دوستو، ایسی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کریں جس جگہ پہ آپ کی توجہ اللہ عز و جل کی طرف ہو، شور کی آواز کہیں سے بھی، باتوں کی آواز کہیں سے بھی نہ آ رہی ہو۔ تو محترم دوستو، باوضو ہو کر قبلہ رخ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے 7 بار درود پاک پڑھیں،
جو بھی درود پاک آپ کو آسان لگے وہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو 7 بار آپ نے پڑھنا ہے یا ربنا یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ارحم الراحمین۔ یہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ پھر محترم دوستو آپ نے 100 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا ہے، 100 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو 100 بار یا سمیع یا وہاب، یا سمیع یا وہاب پڑھ لینا ہے۔ تو محترم دوستو آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پھر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا عمل تھا، بہت ہی مختصر سا عمل ہے، آپ کے 5 یا 7 منٹ لگیں گے۔ یہ عمل جب مکمل ہو جائے تو محترم دوستو بغیر گفتگو کیے، بغیر سوچے، آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، جو ذہن میں آپ نے نیت کی تھی اس کے لیے خاص کر کے دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو یہ عمل آپ جس نیت سے کریں گے، دعا کرتے جائیں گے، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ عز و جل، مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ یہ ایسا خاص عمل ہے، ایسا مجرب عمل ہے، یہ کرنے کے بعد دعا کریں گے، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تقدیر کے بند تالے اللہ عز و جل کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔